اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر زندگی اور موت کی بات کی جا رہی ہے. آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ النوم اخو الموت، کہ نیند موت کی بہن ہوتی. جس طرح نیند میں انسان کچھ دیکھتا نہیں، کچھ سنتا نہیں، اسی طرح موت کے بعد بھی انسان کا دیکھنا سننا ختم ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ انسان کی قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جب رات کو سوتے ہیں تو ہماری ایک روح لے لی جاتی ہے. اسی وجہ سے وہ روح آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں جاتی ہے، جو جو کچھ دیکھتی ہے، اس کا ایک کنیکشن انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو اسی کی بنا پہ ہم خواب دیکھتے ہیں. اور بعض اوقات وہ انسان جو ہے وہ بہت ساری سفر طے کر رہا ہوتا ہے، جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں ان سے جا کے مل رہا ہوتا ہے. تو یہ دراصل روحوں کی ملاقات ہوتی. پھر جس شخص کو اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے اس کی روح واپس اس کے جسم میں صبح جاگتے ہی لوٹا دی جاتی ہے، اور جن کی موت نیند کے اندر لکھی ہوتی ہے ان کی روح واپس نہیں آتی. اسی لیے آپ نے ضرور یہ سنا ہوگا کہ فلاں شخص سویا تو پھر اٹھا ہی نہیں، کیونکہ اس کی وہ روح جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار تھا وہ اس کو واپس نہیں دی گئی. تو یاد رکھیے ہماری زندگی اور ہماری موت ٹوٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. اس لیے ہر روز جب صبح ہمیں زندگی کا ایک اور دن ملتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے ایک اور دن مل گیا، اور پھر خوش ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی آخرت کی کمائی کے لیے مزید وقت مل گیا ہے. اور یاد رکھیے کہ جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے، گریٹفل ہوتا ہے، اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہم عام طور پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اللہ کی تعریف کیوں کریں. آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اگر یہ پہاڑ اور یہ درخت اور یہ پھول اور پھل اور یہ پتے اور یہ تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں تو پھر ہم پیچھے کیوں رہیں؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے افضل المخلوقات بنایا ہے، باقی چیزوں کو ہمارے لیے بنایا ہے. اگر آپ کے گھر میں لگا ہوا درخت اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اور آپ سو ہی رہے ہیں تو آپ سوچئے کہ پھر اللہ کے نزدیک وہ درخت زیادہ اچھا ہے جو اس کی تعریف کر رہا ہے، یا وہ انسان جو شیطان کے بہکاوے میں آ کے غافل ہو کے نماز کے وقت میں سو رہا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور جو بھی ان میں چیزیں ہیں وہ بھی، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے. لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، یعنی انسان کو ان کی زبان نہیں معلوم، ان کی تسبیح کا طریقہ نہیں معلوم. بے شک وہ ہمیشہ سے بردبار نہایت بخشنے والا ہے. یعنی اللہ رب العزت انسانوں کو معاف کر دیتا ہے کہ جس وقت ساری کائنات اللہ کی حمد بیان کر رہی ہوتی ہے، سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں ایک انسان جس کو اختیار دیا گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دے دی ہے، وہ اپنی چوائس سے اللہ کی عبادت کرے تو ساری مخلوق سے افضل ہو جاتا ہے. اور جب وہ اللہ کی دی ہوئی اس آزادی سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ساری مخلوقات سے زیادہ نچلا ہو جاتا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. اسفل سافلین، سافل کہتا ہے نیچے گرنے والے کو، اور اسفل جو سب سے نیچے جا گرے. جب ساری کائنات اللہ کا ذکر کرے گی اور انسان نہیں کرے گا تو انسان تو پیچھے رہ جائے گا نا. اس کو تو عزت اسی میں ملے گی کہ وہ اپنی چوائس سے یہ سب کچھ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں. تو اس لیے جو نعمت بھی آپ کو ملے اس پر الحمدللہ ضرور کہیے. حدیث میں آتا ہے الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. اتنا بڑا کلمہ ہے یہ کہ اللہ میں تیری تعریف کرتی، تیری حمد و ثنا کرتی ہوں. پھر اسی طرح اگر انسان پانی کا ایک گھونٹ بھی پیتا ہے، ایک گھونٹ، اور اس کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. اب آپ صبح کے وقت اٹھ گئے
صبح کے وقت اٹھ کر آپ نے دعا پڑھی، زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا. اب اس شکر کا عملی طریقہ کیا ہے کہ آپ نماز فجر ادا کریں. تو اٹھنے کے بعد پہلا کام نماز فجر ادا کرنا ہے، کیونکہ سورج نکلنے کے ساتھ ہی نماز فجر کا وقت چلا جاتا ہے. تو اس کو ود ان ٹائم، ود ان لمٹس ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے. فجر کی نماز جو ہے یہ عمل کی پہلی بنیاد ہے. اس وقت آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں یا اپنے نفس کے بندے ہیں. جو نفس کے بندے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں اٹھ کے، اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کی عبادت گزار ہوتے ہیں، وہ پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نماز ادا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ کیا، تو اللہ کا اس کے لیے قیامت کے دن کے لیے یہ وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائے. اور جس نے ان نماز کیا مگر ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع کر دیا، تو اللہ کا اس عہد نہیں، وہ چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف فرما دے. لہذا نماز کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ صبح کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد فرشتوں سے بندوں کا حال پوچھتے ہیں کہ جب تم گئے تھے، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، ہمارے دائیں بائیں کرامن کاتبین ہیں، 2 فرشتے ہیں. ان کی ڈیوٹی 24 آور کی نہیں ہوتی، ان کی ڈیوٹی 12 آور ہوتی ہے، اور یہ فجر اور اپنی ڈیوٹی تبدیل کر دیتے ہیں. جو فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت تک ہم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ سارا لکھ کر واپس لے جاتے ہیں، اور وہاں سے نیکسٹ ریفریش فرشتے آ جاتے ہیں جو اگلے وقت کے لیے پوری رات کے لیے ہمارے اعمال لکھتے ہیں. اور پھر وہ فجر کے وقت واپس جاتے ہیں اور نئے فرشتے فجر کے وقت ہمارے پاس آ جاتے ہیں. جب یہ واپس جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو جو شخص فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کی ڈیلی رپورٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بہت بہترین جاتی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. پھر قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی کس کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں. اگر نماز درست ہوئی تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور اگر نماز درست نہیں تو سارے اعمال میں بگاڑ آ جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھی. اور نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے رزق کا وعدہ بھی کرتے ہیں. فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر خوب کاربند رہیے. ہم تم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی تمہیں رزق دیں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اپنی عبادت صحیح طور پر کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. نماز سے انسان کے گھر میں برکت آتی ہے، اس لیے خود بھی نماز ادا کرنی چاہیے اور گھر والوں کو بھی اس کا حکم دینا چاہیے. فجر کی سنتوں کو کبھی نہ چھوڑیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. فجر کی سنتیں بہتر کس سے؟ پوری دنیا سے. اگر آپ کو پوری دنیا میں مل جائے تو بھی وہ کم ہے بنسبت اس کے کہ آپ 2 رکعت نماز سنت ادا کریں. اور اگر سنت کا اتنا بڑا اجر ہے تو پھر فرض کا کیا ہوگا؟ یاد رکھیے، فجر کے وقت سنت ہے. فجر کے وقت سونا درست نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جو رات سے لے کر صبح تک سوتا رہا، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا. شیطان بھی ہم نے نہیں دیکھا اور اس کا پیشاب بھی نہیں دیکھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو بات درست، کیونکہ آپ صادق اور امین تھے. یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں، سبھی مانتے ہیں. مراد اس سے یہ ہے کہ اس شخص کے اوپر خوب نحوست طاری ہوگی. اسی لیے آپ لیٹ اٹھتے ہیں، نماز نہیں ادا کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، آپ کی طبیعت سارا دن بوجھل رہتی ہے. پھر آپ کی کوشش یہ ہو کہ نماز خشوع کے ساتھ پڑھیں. خشوع نماز میں رونا دھونا
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ نماز میں بہت روتے ہیں لہٰذا ان کی نماز زیادہ خشوع والی ہے. ایسا نہیں. رونا خشوع نہیں ہوتا بلکہ دل کا متوجہ ہونا اور اعضاء کا پرسکون ہونا، اس کو خشوع کہتے ہیں. اگر ہو سکے تو یہ ڈور کھول دیں کہ تھوڑا اسٹفی ہو رہا ہے تاکہ فریش ایئر اندر آتی رہے. خشوع کس کو کہتے ہیں؟ جی ہاں، دل کا متوجہ ہونا اور اعضاء کا پرسکون ہونا. یعنی نماز میں ہمیں ہلنا نہیں چاہیے، دائیں بائیں نہیں ہونا چاہیے، ایسے بھی جھوم جھوم کے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. نماز میں سٹل بالکل ساکت کھڑے ہونا چاہیے کہ اگر کوئی پرندہ بھی آ کے بیٹھ جائے تو وہ بیٹھا رہے کہ یہ شخص شاید یہ کوئی پول ہے یا کچھ اور ہے. اور اس بات کا خیال رکھنا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، اس سے خشوع آتا ہے. بہت سے لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں نماز کو کیسے جائیں. بس یہ سوچ لیں نماز پڑھنے سے پہلے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں. پھر اپنے رب سے سرگوشیاں کریں، چپکے چپکے باتیں کریں، یعنی نماز کے الفاظ ادا کریں. خشوع کے بغیر نماز ایسے ہی ہے جیسے روح کے بغیر جسم. خشوع نماز کی روح ہے. اور کامیاب ہونے والے مومنوں کی صفت یہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے. چنانچہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کیا سرگوشی کر رہا ہے. لہذا جب آپ نماز میں ہوں تو کھڑے بھی بہت خاموشی یعنی بہت سکون کے ساتھ کھڑے ہوں. رکوع میں جائیں تو ٹک جائیں پھر کھڑے ہوں. سجدے میں جائیں تو ماتھا اور ناک آپ کا زمین پر ٹک جائے اور تسبیحات پڑھیں، ہر ہڈی اپنے جوڑ پر آ جائے اور پھر آپ سیدھے کھڑے ہوں. یعنی یہ نہیں کہ آپ رکوع میں گئے ہیں ایسے جلدی سے نیچے ہوئے پھر کھڑے ہو گئے پھر جلدی سے سجدہ. کئی لوگ تو دونوں سجدے بس ایک ہی دفعہ سر رکھ کے 2 دفعہ مار کے اٹھ جاتے ہیں. یہ تو سجدہ نہیں ہوتا. ہم اللہ کے سامنے کھڑے. نماز میں یہ سوچ ہمارے اوپر چھائی رہے، غالب رہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اجر کو بھی سامنے رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے. ہر سجدے کی وجہ سے ایک درجہ بڑھ جاتا ہے اور اسی کے ذریعے تمہاری ایک خطا بھی مٹا دیتا ہے. تو یاد رہے گی یہ بات. سجدے سے کیا ملے گا؟ سجدے سے کیا ملے گا؟ ایک درجہ بلندی. یعنی پہلے جنت میں جہاں مقام تھا اس سے اوپر ہو گئے، اوپر اوپر اوپر. اور کیا ملتا ہے؟ ایک خطا مٹ جاتی، ایک غلطی صاف ہو جاتی. نماز کے بعد فوراً مصلی سے نہیں اٹھے، بیٹھے رہیں، ذکر اذکار کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بہت بڑا اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے اس مصلی پر بیٹھے رہو جہاں تم نے نماز پڑھی تھی اور بے وضو نہ ہو، یعنی وضو نہ ٹوٹے، تو فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے. تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ اپنی جگہ پر تھوڑی دیر بیٹھ کے تسبیحات کر کے دعائیں فرشتوں کی لے کے پھر اٹھیں. اب یہ جو تسبیحات ہے نا 2 طرح سے ہیں. ایک تو ہے 33 بار، دوسری ہے اور آخری بار 33 مرتبہ اللہ اکبر اور پھر آخری بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یوں کہنے سے 34 دفعہ ہو جاتا ہے اور پوری یعنی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس نے اپنی تسبیح پوری کر لی. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں اور آپ کو جلدی کسی کام سے جانا ہے تو پھر آپ کتنی دفعہ پڑھ لیں؟ 10 دفعہ. کیا پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ 2 دفعہ چھوٹی انگلی کو پریس کریں گے، یا چھوٹی انگلی جو ہے وہ آپ کے انگوٹھے کے ساتھ لگے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو نمبر یاد رہے گا سبحان اللہ 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 اور پھر سبحان اللہ سبحان اللہ
پورے 10 ہو گئے. تو 10 بار تینوں تسبیحات پڑھ لیں. 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، اور 10 بار اللہ اکبر. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں یا 2 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا، اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں. ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بار ہے، اور مجموعی طور پر 5 نمازوں کے بعد جو عمل ترازو میں رکھا جائے تو 1500 ہے. کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجر لکھا ہے آپ کے لیے. اور اگر آپ نہیں پڑھتے، چھوڑ کے اٹھ جاتے، کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 منٹ، 2 منٹ، 2 بھی نہیں لگتے. ہم اپنا فون، سیل فون میں جا نماز کے ساتھ رکھ کے بیٹھتے ہیں، جو سلام پھیرا فٹافٹ فون اٹھا لیا. اور اگر ہمارے کام کا کوئی میسج نہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی مل جائے وہ چلا لیتے ہیں، اور اتنے بڑے خیر اور خزانے سے محروم ہو جاتے ہیں. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اگر انگلیوں پہ تسبیح کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا، انگلیاں گواہ بن جائیں گی. لہذا خوبصورتی کے ساتھ انگلیوں کو استعمال کرنا ہے، جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں. اس کا کیا ثواب ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں لے جانے سے نہیں روک سکتی. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے، مرنے کے بعد بھی جنت میں وہ جائے گا جو اللہ کا پسندیدہ ہوگا. اور جو اللہ کا پسندیدہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوشخبریاں بھی سنائی ہیں، اس کے لیے آسانیاں بھی کی ہیں. اور یہاں پر کیا آسانی کی گئی ہے کہ جب یعنی انسان اپنی یعنی ان چیزوں کو پابندی سے پڑھے گا تو پھر اس کے لیے جنت کا رستہ آسان ہو جائے گا. اچھا، قیامت کے دن ہماری انگلیوں سے بھی سوال ہوگا، تو جب ہم ان پہ ذکر کریں گے تو یہ ہمارے حق میں بولیں گی. قرآن مجید میں آتا ہے نا، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، ہم سے کلام کریں گے ان کے ہاتھ اور پاؤں. پھر ہر نماز کے بعد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. اگر آپ کو وسوسے ستاتے ہوں، شیطان پریشان کرتا ہو، آپ کو کوئی تکلیف بیماری ہو، تو آپ یہ تینوں کل ہاتھ پہ پڑھ کے پھونک مار کے ہاتھ میں چہرے اور سر اور بازو اور ان سب پر خود ہی پھیر لیا کریں. اس سے آپ بہت اچھا فیل کریں گے، بہت لائٹ فیل کریں گے. اگر آپ کو کوئی تھکاوٹ ہوئی بھی ہے، آپ کو کوئی بیماری ہے، کچھ بھی ہے، آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں. پھر صبح کے اذکار پوری توجہ کے ساتھ کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو. یہ کون کہہ رہا ہے کہ اللہ کو زیادہ یاد کیا کرو؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یس، ماشاءاللہ آپ بہت دھیان سے سن رہے ہیں، اسی لیے جواب دے رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سن رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو. تو صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے والا، جو پوری تسبیح ہے 100 دفعہ پڑھنا چاہیے، پڑھنے والا جو ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور تسبیح جو ہے ڈپریشن کا علاج بھی ہے. انسان کے دل کا غم، دکھ، پریشانی بھی ختم ہوتی ہے اس سے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، قیامت کے دن اس سے زیادہ افضل کوئی بھی نہیں لائے گا. قیامت کے دن اس سے زیادہ افضل عمل کسی کا بھی نہیں ہوگا، اور سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یہ اس سے زیادہ پڑھا ہو. پھر اسی طرح اگر ہو سکے، جیسے بزرگ خواتین ہوتی ہیں تو وہ فجر کی نماز سے سورج طلوع ہونے تک بیٹھے رہے مصلی پر. جو اسکول کے بچے تو ظاہر ہے انہیں اسکول جانا ہوگا، تیاری کرنی ہوگی، لیکن تیاری کرتے کرتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. پھر اسی طرح یہ صبح شام کے اذکار ہیں نا، یہ بھی بڑے فائدے کی چیز ہے. صبح شام کے اذکار کے بارے میں
شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ صبح شام کے اذکار اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس قدر وسیع عظیم فوائد اور برکتوں پر مشتمل ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صبح و شام کے اذکار دل اور روح کی غذا ہے، دل میں سکینت ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، راحت اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ اذکار دنیا اور آخرت میں سلامت رہنے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص یہ اذکار پڑھے گا وہ سلامت رہے گا۔ پھر یہ خیر و برکت کا دروازہ کھولنے والے کلمات ہیں۔ پھر اسی طرح جو شخص صبح کے وقت ان کو پڑھ لیتا ہے اس کے لیے خیر و برکت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان شر کے واقع ہونے سے پہلے اور واقع ہونے کے بعد اسے ہٹانے کا ذریعہ بھی بنائے، یعنی ذکر کو۔ پھر آپ دیکھیے کہ ذکر کرتے ہوئے انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اس کی مہربانی کو یاد کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ اور پھر یہ ذکر جو ہے یہ انسان کے لیے دشمن کے مقابلے میں جیسے زرہ ہوتی ہے نا، ویسے ہی ہے۔ صبح شام کے اذکار کے بعد آپ قرآن مجید کھولیں، چاہے ایک صفحہ پڑھیں چاہے آدھا صفحہ پڑھیں، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت کا قرآن اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ہر ایک اپنی اپنی سہولت کے مطابق قرآن مجید کا کچھ حصہ ضرور پڑھیں۔ قرآن غموں کا علاج ہے، سکون کا ذریعہ ہے۔ قرآن کی تلاوت سے اجر ملتا ہے، ایک حرف کے نتیجے میں کیا ملتا ہے؟ 10 نیکیاں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ الف لام میم یہ بھی حروف ہیں، یہ بھی قرآن کے حروف ہیں۔ صرف یہ کہنے سے الف لام میم کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں؟ جی ہاں، 30 نیکیاں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کھلا ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اگر وقت ہو تو اسکول جانے سے پہلے آپ تھوڑا سا ترجمے سے قرآن ضرور پڑھ لیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اسلامک یعنی دینی تعلیم جو ہے باقاعدہ کسی مدرسے میں داخل ہو کر نہیں لی، لیکن ان کے مدرسوں میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سے بہت سی کتابیں میں نے اپنے والد سے پڑھی۔ اور ہمارا یہ پڑھنے کا اسٹڈی ٹائم کون سا ہوتا تھا؟ فجر کی نماز کے بعد۔ فجر کی نماز کے بعد وہ اتنا بابرکت وقت ہے کہ اس میں آپ تھوڑا سا بھی کوئی کام کریں گے تو بہت جلدی نبٹ جاتا ہے۔ اور جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے بہت کھلا ہو جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی خیر و برکت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کو اپنا دوست بنا لیں، ہر جگہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب تو خیر موبائل کے ذریعے ویسے بھی ساتھ ہوتا ہے، اگر آپ نے قرآن مجید کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے اور اس میں بک مارک بھی ہوتا ہے، جتنا آپ پڑھ لیں ایک دن وہاں بک مارک لگا دیں، پھر آگے اور اس طرح آپ پڑھتے چلے جائیں۔ قبر میں جب انسان کو لٹایا جائے گا، ہم سب نے جانا ہے نا قبر میں، اس میں تو کسی کو شک نہیں، ہم نے مرنا تو ہے ہی، انسان ہمیشہ کے لیے تو یہاں آیا نہیں۔ قبر میں جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کو جب دفناتے ہیں اس کے اندر رکھتے ہیں تو قرآن جو ہے وہ بندے کے سرانے کی طرف آ جاتا ہے، سر کی طرف، اور پھر وہ کہتا ہے، یعنی کہ فرشتہ جب اس کو عذاب دینے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہوں، اور پھر تلاوت قرآن کا جو ثواب ہوتا ہے وہ اس جگہ پر آ جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اس کو پرے دھکیل دیتا ہے، اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز اشراق، یہ ہمارے جسم کے 360 جوڑوں کا یعنی 360 ہڈیوں کا کیا ہے، یعنی اس کو پڑھ کے گویا ہم ایک ایٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اس لیے جیسے رات کے نوافل اہمیت رکھتے ہیں اسی طرح دن کے نوافل بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں، ہمارے جسم کا صدقہ ہے۔ ہم میں سے ہر روز تو ہر شخص صدقہ نہیں کر سکتا،
اتنے پیسے تو نہیں ہوتے سب کے پاس، لیکن اگر آپ یہ 2 نفل پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے بدن کا صدقہ ہو جاتا ہے.